بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی جل جلالہ۔ دوستو، کل آپ کے سامنے الحمید جل جلالہ آیا تھا اور حمد پر کچھ عرض کیا تھا۔ یہ امت حمادون ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ حمادون۔ قیامت میں آپ لوگوں کو حمادون کے نام سے پکارا جائے گا، اور حضرت خاتم النبی علیہ السلام کو امام الحمد، حمد کا امام۔ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کا نام حمادون آپ نے نہیں رکھا، اللہ رب العزت نے احادیث میں آپ کو حمادون سے یاد کیا ہے، اس لیے اللہ کی حمد خوب کثرت سے کی۔ آگے چلتے ہیں۔ المحصی جل جلالہ، محصی کا ترجمہ ہے اپنے علم اور شمار میں سب کچھ رکھنے والا۔ دو بات ہے، اپنے علم میں آپ کا جو کچھ ہے سب کو شمار رکھنے والا، محفوظ۔ آپ کتنی سانس لیتے ہیں، کتنے سانس میں کتنا ذکر کرتے ہیں۔ دیکھو، یاد رکھو، بات نہیں کہنے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ انسان 24 گھنٹے میں 24,000 سانس لیتا ہے، اور نقشبندیوں کے ہاں سب سے کم ذکر کی تعداد ہے 24,000 یومیہ، اسم اعظم اللہ اللہ۔ 24,000 میں آپ کو کرنے کے عادی چکے نہیں ہیں آپ لوگ، تو 1 گھنٹہ سے زیادہ نہیں لگتا، 50 منٹ لگتا ہے۔ 2 منٹ میں 1000 کی تعداد پوری ہو جاتی۔ جو کرتے ہیں، نام نہیں بتاؤں گا، ان سے پوچھو، 50 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا 24,000۔ جی، لیکن چونکہ آپ کرتے نہیں ہیں، اس لیے آپ کو اللہ کا نام بہت بھاری لگتا ہے، گھنٹوں لگے رہتے ہو یوں یوں یوں، لیکن توفیق نہیں ہوتی
کہ خلوت میں بیٹھ کے مولا کے نام کو لیا کرو، لیلا سے کٹو اور مولا سے جڑو۔ چلو، لیلا کیا دے گی تم کو؟ پیشاب گاہ دے گی یا پائخانہ کا راستہ دے گی؟ کیا دے گی؟ ہاں، جا کے پوچھو مولانا روم کو، ان کا شعر ہے کہ تم کو ہضم نہیں ہوگا۔ دیکھ، لیلا سے کوئی پیار کرتا ہے تو کیا پیار کرتا ہے؟ اس کی پیشاب گاہ سے۔ شرم آتی ہے تم کو مجھ سے سنتی ہوئی؟ جا کے پوچھ مولانا روم کو، رکھی ہے مثنوی۔ اللہ والوں کی چونکہ صحبت میں نہیں بیٹھتے ہو، اس لیے تم کو اللہ والوں کی بات سے تمہارے دماغ پر بخار چڑھ جاتا ہے۔ کس سے محبت کرتا ہے وہ محبت کی جگہ ہے؟ دیوانے بنے ہوئے ہو اور جنت کو جہنم میں بدل رہے ہو۔ قبر میں جاؤ گے تو لمحہ بھر میں ساری تمہاری آشائش عذاب الہی کا شکار ہو جائے گی، کوئی نہیں پوچھنے والا ہوگا تجھے۔ تو اللہ کو یاد کر لے۔ تو محسی کون ہے؟ جو علم میں بھی اپنے رکھے ہوا ہے اور تمہاری ہر حرکات و سکنات کو شمار کرتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اس کو ہر چیز کی گنتی معلوم ہے۔ اس لیے نقش بندیوں کے یہاں یا تمام اولیاء کے ذکر کی دو ہی شکل ہے، یا تو کہو اللہ تو سانس لو اور نکالو تو کہو اللہ، یا یوں کہو سانس لیتے ہوئے اللہ اور سانس چھوڑتے ہوئے ہو اللہ ہو۔ سلطان باہو ہے پنجاب میں، ایک میرے پاس کتاب تھی، میں نے بھیج دی انڈیا۔ سلطان باہو، ان کے اشعار کی کتاب ہے، ہر شعر کے آخری جملہ میں پنجابی میں ہو نام کیا ہے؟ سلطان باہو۔ چل، یہ پنجاب والوں کو بھی نہیں پتا کہ سلطان باہو کو ہے نا بیٹا، پتا ہی نہیں ہے۔ چل، تو اللہ کون ہے؟ سب کچھ شمار کرنے والا۔ اس اسم کے تحت 4 تعریفیں کی گئی ہیں۔ المحصی هو الذی احصا کل شیء بعلمہ۔ محصی وہ ذات ہے جس نے اپنے علم کے مطابق ہر چیز کا احصا یعنی شمار کیا ہوا ہے۔ لا یفوتہ منہا دقیق ولا یعجزہ جلیل، چھوٹی سے چھوٹی چیز اس کے علم سے چھوٹ نہیں سکتی۔ کیسے چھوٹے گی؟ پیدا کرنے والا وہ ہے تو کیسے چھوٹے گی؟ اور بڑی سے بڑی چیز اسے علم میں لانے میں عاجز نہیں کر سکتی۔ دیکھو، ایک بہت بڑی چیز میرے سامنے رکھی ہوئی، تو اس کے بعد کیا ہے؟ وہ کہاں تک ہے؟ ہماری نگاہ تھک جائے گی، لیکن اللہ کے سامنے کوئی چیز بڑی نہیں، وہ تو خود ہی اکبر ہے۔ المحصی دوسری تعریف، العالم الذی یحصی المعلومات۔ محصی وہ ذات ہے، علم رکھنے والی، جو تمام معلومات کا احاطہ کرتی ہے۔ جی، جب نہ قیامت کے دن انسان کو اس کی جزا یا سزا دے گا، انسان کچھ نہیں چھپا سکے گا۔ تیسری تعریف، المحصی هو الذی بالظاہر بصیر وبالسرائر خبیر۔ کیا لوگوں نے کہاں پہنچے ہیں۔ المحصی جل جلالہ وہ ذات ہے جو تمام ظاہری چیزوں کو دیکھنے والی ہے، ظاہری چیز کو، اور تمام مخفی یعنی دل میں چھپی ہوئی اشیاء پر بھی خبردار اور واقف ہے۔ کبھی ہم سنا دیتے ہیں آپ کو دوستو، بیمار آدمی، یوم تبلس سرائر، سورہ والسماء والطارق میں، کہ قیامت کا دن آئے گا کہ تمہارے بھید چھپے ہوئے راز کو بھی وہ ظاہر کر دے گا کہ تم نے یہ سب چھپایا ہوا تھا۔ چلو، چوتھی تعریف، المحصی هو الذی بالظاہر راقب انفاسک وبالباطن راعى حواسک۔ المحصی جل جلالہ وہ ذات ہے جو ظاہر میں آپ کے سانسوں کی نگہبانی اور شمار رکھتی ہے، کتنا سانس تم نے لیا اور کون سی سانس غفلت میں لی۔ اللہ معاف کر دے۔ اللہ غفلت کے عذاب میں کبھی مبتلا
نہ ہم کو کرے نہ آپ کو کرے میرے دوستو، لیکن غفلت زیادہ ہوتی ہے ہم لوگوں کے یہاں، گپ شپ بہت ہے، وہ سب غفلت میں ہوتی ہے، اور باطن میں آپ کے حواس کی حفاظت فرماتا ہے، باطن میں ہاں اللہ تعالیٰ المحصی کی ذات جی ہر چیز کو شمار رکھتی ہے، جس کے علم میں ہر چیز کے اعداد شمار ہیں، پہاڑوں کے اندر جتنے ذرے ہیں ان کا بھی عدد معلوم ہے رب ذوالجلال کو، اور ساری دنیا کے دریاؤں میں جتنے قطرے ہیں ان کا شمار بھی المحصی کے علم میں ہے، بارش کے قطروں اور تمام دنیا کے درختوں کے پتوں کے اعداد، اور ہر پتے پر کتنی لکیریں ہیں، اور کس پتے کی لکیر کس سے کتنی ڈیفرنٹ ہے۔ جاؤ عالم نباتات میں دنیا کا کوئی بھی درخت کے پتے کی لکیر کسی درخت کے پتے سے، ہائے میرا خالق تیرے خزانے میں کتنی، حتیٰ کہ ایک ہی درخت پر 1000 پتے ہیں، ایک پتا دوسرے کے لکیروں سے جدا جدا ہے، جیسے ماں باپ کے کئی بچے سب کی آواز جدا اور جدا ہے۔ چل ایک واقعہ سن لیتے بہت دلچسپ، لوگ کہتے دیہاتی کبھی کبھی بہت گڑ کی بات کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کے پاس سے گزرے، وہ اپنی نماز میں دعا مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا سنو تو، یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات جس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، ولا تخالطہ الظنون، اور کسی کا خیال و گمان اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ آئے وہ بدو ملتا تو اس کے پاؤں چوم لیتے، ہونٹ تو بہت چیز ہے بڑی جی، ولا یصفہ الواصفون، نہ اوصاف بیان کرنے والے اس ذات کی اوصاف بیان کر سکتے، یہ دیہاتی ہے۔ ولا تغیرہ الحوادث، نہ حوادث زمانہ اس پر اثر انداز ہو سکتے، آندھی آئے، طوفان آئے، زلزلے آئے، رب ذوالجلال کی ذات پر کوئی اثر، حال میرا کیسا بدو ہے وہ، ولا یغیرہ الحوادث ولا یخشی الدوائر، نہ اسے گردش زمانہ سے کوئی اندیشہ ہے۔ یعلم مساقیل الجبال، جو پہاڑوں کے وزن، ومکائیل البحار، اور سمندروں کے پیمانے، مکیال قدیم زمانے میں دیکھا ہوگا، ہم پنڈ لوگ ہیں گاؤں کے، گاؤں میں مکیال ہوتا تھا، مکیال یعنی بانس ہوتا ہے نا ایک، اس کی اتنی بڑی ٹونیاں ہوتی ہیں، تو ہماری ماں رکھتی تھی چاول کے برتن میں وہ مکیال، اس سے پیمائش کر کے پکاتی تھی کہ ایک مکیال سے 5 لوگ کھائیں گے، تو آج 10 مہمان ہے تو کتنا چاول، تم لوگوں نے نہیں دیکھا، اس کو بولتے مکیال، ہم گاؤں والوں سے پوچھو، تم لوگ تو بگڑ گئے، گڑبڑ کھا کے برگر کرنے لگے۔ چلو وعدد قطر الامطار، اب بارش کے قطروں کی تعداد کو کون جانتا ہے؟ واہ، وہ نازل کرتا ہے نا، وانزلنا من السماء ماء مبارکا، واہ، سورہ قاف میں غالباً، اور وعدد ورق الاشجار، اور درختوں کے پتوں کی تعداد کو جانتا ہے، اس میں کتنی تعداد ہے، یہ سب دیکھو اللہ کا علم ہے، اس لیے سنا رہا ہوں، کہانی نہیں سنا رہا ہوں جی۔ وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار، اور ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جن پر رات کی تاریکی چھا جاتی ہے اور جن پر دن کی روشنی کو ڈالتا ہے۔ ولا تواری منہ سماء سماء، نہ اس سے ایک آسمان دوسرے آسمان کو چھپا سکتا ہے۔ ولا ارض ارضا، اور نہ زمین دوسری زمین کو۔ ولا بحر ما فی قارہ، اور نہ سمندر اس چیز کو چھپا سکتا ہے۔
معافی قارہی جو اس کی تہ میں ہے، ولا جبل معافی وارہی اور نہ کوئی پہاڑ اس چیز کو چھپا سکتا ہے جو اس کی سخت چٹانوں کے اندر ہے۔ یاد دیہاتی وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہے، یہ اجعل، اب دیکھو اللہ کو پٹایا اس نے، اتنی ساری تعریف کی نا ان کی تو وہ خوش ہو گئے، تو اللہ سے کیا کہتا ہے سنو، اجعل خیر عمری آخرہ، جی تو میری عمر کے آخری حصے کو سب سے بہتر حصہ بنا دے، اللہ میرے حق میں بھی قبول کر لے، آپ کے حق میں بھی قبول کر لے، وخیر عملی خواتمہ، اور میرے آخری عمل کو سب سے بہتر عمل بنا دے، یعنی میں دنیا سے جب جا رہا ہوں تو وہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس میں نہ لگا رہوں، ایسا نہ کیجئے گا کہ موت آئے تو آپ کے ہاتھ میں وہی رہے کھلونا، گڑبڑ ہو جائے گا، پھر بہت گڑبڑ ہوگا، بہت گڑبڑ ہو جائے گا جی۔ اور وخیر ایامی یوم القاک فیہ، اور میرا بہترین دن وہ ہو، وہ دن بنا جس دن میری تجھ سے ملاقات ہو۔ واہ دیہاتی تین دعا کی، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتمہ وخیر یوم ایامی یوم القاک فیہ۔ سنو تو اب آقا نے کیا کیا، تو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ذمے لگایا کہ جب یہ دیہاتی نماز سے فارغ ہو جائے تو اسے میرے پاس لے کے آنا۔ چنانچہ وہ نماز کے بعد حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کان سے یعنی ایک خزانے سے کچھ سونا ہدیہ میں آیا ہوا تھا۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا اسے ہدیہ میں دے دیا اور فرمایا، میں اتنے تمہیں سونا اس وجہ سے ہدیہ کیا ہے کہ تم نے بہت عمدہ طریقے سے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی، تم نے نبی ہے نبی، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی سے خوش ہو جاتا ہے تو اس کی زبان پر اس کے دل کو دیکھتے اپنی تعریف جاری کروا دیتا ہے۔ میں نے اس پر ایک دفعہ بہت پہلے لمبی بات کی تھی، اب زیادہ نہ تھکا ہوں ایسی یاد ٹھیک نہیں جی۔ تو دوستو محسی کون ہے؟ اگر یہ بندے کو آ جائے گمان، آ جائے خیال کیا کہ ہمارے ہر اعمال کو اللہ شمار کر رہا ہے، دیکھ تو رہا، یہ تو گزر گیا، خبیر و بصیر شمار بھی کر رہا ہے، تو انسان کوشش کرے گا کہ ہماری کوئی گندی چیز اللہ کے علم میں نہ آنے پائے۔ اللہ ہم کو اور آپ کو سب کو اپنے حضوری کا، اپنی معیت کا استحضار عطا فرمائے۔ بس دوستو بس ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک۔